حضرت سالبہ بن عبد الرحمن ہے، ابتدائی جوانی ہے، جوانی میں حضور کا دعوت نصیب ہو جاتا ہے۔ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے کلمہ لانے والے نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کیا نصیبے ہیں ان کے جو نماز لانے والے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کیا نصیبے ہیں ان کی جس نے اللہ کے باشکل مصطفیٰ اللہ کے نور کو دیکھا تھا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کو اللہ بڑے پیار سے دیکھتا تھا، کیا نصیبے تھے ان کو ان صحابہ کا جن کو دنیا میں ہی جنتی ہونے۔ لیکن ذرا غور کرے برادران اسلام، حضرت سالبہ چاہتے تھے کہ میں زیادہ تر وقت اپنے حضور کے بارگاہ میں گزاروں۔ میرے آقا بندہ پروردگار سے عرض کیا، میرے آقا نے اجازت دے دی ہے، سالبہ دنوں رات 24 گھنٹہ میرے آقا کی خدمت کرتا رہا ہے۔ لیکن ذرا غور کرے برادران اسلام، جب کوئی کام کرنا ہوتا سالبہ کو بھیج دیتے، جب کوئی اعلان کرنا ہوتا تو سالبہ کو منادی بنا دیا کرتے تھے۔ لیکن ذرا غور کرے برادران اسلام، صحابی رسول کو میرے آقا فرماتے ہیں صحابی رسول صحابی کے مقام پر چلے جاؤ، وہاں صحابی کو بلا کر لاؤ۔ عبد الرحمن اس دروازے پر گئے ہیں، دستک دینے کے بجائے دروازے پر دھکا دے دیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ہے اس دروازے کے پیچھے ایک عورت آپ عقلمند بالغ ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے ایک عورت جب غسل کرتی ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ جیسے ہی سالبہ کی ان پر نظر پڑتی ہے فوراً نظر کو ہیتے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مولا آج میں مسلمان ہونے کے بعد اتنا بڑا گناہ کر دیا ہوں، آج میں مسلمان ہونے کے بعد اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فوراً عرب کے کی طرف سر کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میرے گناہوں کو میرے محبوب کو اطلاع مت ہونے دینا، اگر میرے محبوب سنیں گے تو ان کا دل دکھے گا، میرے محبوب کو اطلاع مت ہونے دے گا۔ ایک احساس گناہ پر اتنا زیادہ جرم، وہ ایسے میں عاشقوں کی پہچان عشق مصطفیٰ انگرائیتی ہے۔ پھر فوراً ہی نہ اپنے گھر گئے ہیں بلکہ مدینہ منورہ کے کنارے ایک غار ہے، اس غار کے اندر چلے گئے ہیں، بس دنوں رات رونا ہے اور دعا کرتے ہیں مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اگر میرے گناہوں کو خبر میرے آقا کو ہوئی تو ان کا دل دکھے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں اگر میرے گناہوں کو مجھے دنیا میں چاہے جتنی بڑی سزا دے دے مجھے منظور ہے، لیکن میرے گناہوں کو میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا، اگر ان کو خبر ہو گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل دکھ جائے گا۔ لیکن ذرا غور کرے برادر اسلام، 40 دن مسلسل ہو گئے ہیں، نہ کچھ کھائے ہیں نہ پیے ہیں، بس روتے رہے ہیں، 40 دن تک روتے رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، حضرت جبریل ہے نبی کریم کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں مولا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، آپ کا ایک غلام ہے جو 40 دنوں تک غار کے اندر رو رہا ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، بس رو رہا ہے۔ میرے آقا کو ہر چیز کو پتا ہوتی ہے، میرے آقا کو ہر شے کا معلوم ہے، لیکن ذرا غور کرے عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا فرما رہے ہیں سلمان فارسی اور عمر فاروق اعظم رو رہا ہے، ایک غار کے اندر رو رہا ہے، میرے آقا نے سلمان فارسی کو بھیجا ہے اور ساتھ میں عمر فاروق اعظم ہے، ساتھ میں گئے ہیں۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، چرواہا سے پوچھا ہے بتا کیا تو نے سالبہ بن عبد الرحمن کو دیکھا ہے، صحابی رسول کو دیکھا ہے؟ چرواہا نے جواب دیا ہے میں صحابی رسول کو نہیں جانتا، ہاں میں ضرور اتنا جانتا ہوں رات کا آخری پہراتا ہے، ایک نوجوان ہے جو اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اسے جہنم کا بہت خوف ہے، وہ اپنے بالوں کو پکڑ کے آسمان کے طرف سر اٹھا کر کہتا ہے مولا
میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر میرے گناہوں کو میرے محبوب کو خبر ہوئی تو ان کا دل دکھے گا۔ حضرت سلمان فارسی چلے ہیں، چرواہا نے کہا ہے اگر اس کا انتظار کرنا چاہتے ہو، اگر اس کو لینے آئے ہو تو رات کا آخری عرصہ انتظار کرو۔ جیسے ہی رات کا آخری پہر آئے گا وہ غار سے نکل کے روتے ہوئے آئے گا، پھر روتے ہوئے سالبہ بن عبد الرحمن آئے ہیں۔ سلمان فارسی نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے، ہاتھ پکڑنے کے بعد کہتے ہیں چل تجھے آقا نے بلایا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں چل تجھے آقا نے بلایا ہے۔ سالبہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میرے گناہوں کو میرے آقا کو اطلاع ہو گئی ہے، میرے آقا کو اطلاع ہو گئی ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، چل تجھے آقا نے بلایا ہے۔ سلمان فارسی نے جب یہ لفظ کہا ہے سالبہ بن عبد الرحمن کہتا ہے میں چلوں گا لیکن مجھے تب لے کے جانا جب میرے آقا مسجد میں امام کرنے کے لیے مصلی پر تشریف لے جائے، اس وقت مجھے لے کر جانا۔ میں اپنے آقا کو آنکھ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ جیسے ہی سلمان فارسی مسجد میں لے کر آئے ہیں میرے نبی کریم نے پہلی قرأت کی ہے، قرأت کی آواز سنتے ہی سالبہ بن عبد الرحمن نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں۔ میرے آقا نماز سے فارغ ہوئے ہیں، وضو کا پانی ہے، چہرے پہ چھینٹا مارتے ہیں۔ سلمان فارسی نے میرے آقا نے چہرے پر چھینٹا مارا ہے، صحابی رسول ہوش میں آ گئے ہیں۔ پھر میرے آقا کہتے ہیں بتا سالبہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں مولا اس سر کے آنکھوں نے اتنا گناہ کر دیا ہے کہ آپ کو آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہے، آپ سے چہرہ ملانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے آقا نے سالبہ کو کہتے ہیں کچھ دن کے لیے گھر پر چلے جاؤ آرام کرنے کے لیے، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب میرے پاس آنا۔ پھر کئی دن مسلسل گزر گئے ہیں، سالبہ بن عبد الرحمن میرے آقا کے بارگاہ میں تشریف نہ لائے ہیں، بارگاہ میں نہ آئے ہیں۔ تو میرے آقا نے سلمان فارسی سے کہا ہے جاؤ دیکھو سالبہ کی طبیعت ٹھیک ہے